ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات۔ لفظی ترجمہ، سل بنی اسرائیل، سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے ان کو دی، من آیات، اپنے قدرت کی نشانیاں، بینات، واضح، ومن یبدل، اور جس نے بدل دی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس نعمتیں آ گئی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ زین للذین کفروا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مسخر کرتے ہیں، وہ مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین اتقوا، حالانکہ وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت والے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ کان الناس، وہ لوگ تھے، امۃ واحدہ، ایک ہی گروہ، فبعث اللہ، پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے، النبیہ، نبی، انبیاء، مبشرا و نذیرا، مبشرا و منذرین، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب، اور نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یحکم، فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جن کے حق ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا، وما اختلفوا فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئیں، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، بینہم، آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، ومن الحق، حق سے، باذنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آج کے درس میں جو تذکرہ ہے وہ پھر سے بنی اسرائیل کا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کا جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا، اور ایل بندے کو کہتے ہیں، اس طرح عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مختصر تھا ان کا تعارف، آپ کے سامنے دوبارہ سے عرض کیا ہے۔ اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جن کا جو پیغمبر تھے۔ ان کا مفصل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہوگا، جو لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آخر تک تو اس واقعے سے لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام فرمائے تھے، لیکن انہوں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ سب نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو سزا کے طور پہ وہ جو تی کے میدان میں، جس کو آج کے جغرافیہ میں وادی سینہ کہتے ہیں، یہ میدان 36 میل لمبا ہے اور 24 میل جو اس کی تقریباً چوڑائی ہے، اس وادی سینہ میں جب یہ پہنچے تو ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کریں، اور چھٹے پارے میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ بات مذکور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا تھا کہ جہاد کی تیاری کرو، تو انہوں نے کہا تھا، یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے ان کے ساتھ لڑو، ہم تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کتنا غصہ خانہ انہوں نے جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس میدان سے نکلنا 40 سال تک حرام کر دیا تھا، اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ ان کو جو سزا کے طور پہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور اس میدان میں ان کے لیے گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پھر وہاں پر اللہ پاک نے سزا کے طور پہ وہاں ٹھہرایا، لیکن وہاں پر بھی ان پر بھی انعامات کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان گرمی کے لیے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ پھر وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ، ایک تھال میں بھنے ہوئے بٹیرے اور ایک میں جو ہے کھیر وغیرہ ایسی چیزیں تھیں، مزے سے صبح شام جو ہے وہ کھاتے تھے، اور پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر جو ہے وہ یہ اپنی لاٹھی مارے، اس سے چشمے نکلیں گے۔ کافی بڑا پتھر تھا، 12 چشمے اس سے جاری ہوئے۔ اس وقت یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، آج کے دور میں یہ باتیں نہیں سمجھ آ سکتی، مگر یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ قرآن کہتا ہے تو حق اور سچ ہے، اس میں شک کا آنا بھی جو ہے کفر تک لے جائے گا بندے کو۔ خیر اللہ پاک نے انعام کیے، اور اس سے پہلے جب وہ ہجرت کر کے چلے تو فرعون کی فوجیں یہاں پہنچی تھی، آگے بحر کلزم تھا جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے دریا پھاڑ دیا، راستے خشک ہو گئے اور یہ سارے گزر گئے، اور پانی اس طرح کھڑا ہو گیا کہ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جس طرح دیواریں کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور باطنی نعمتیں بھی، مگر ان ظالموں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ یقتلون النبیین بغیر حق، ایک دن میں انہوں نے سارے علاقے میں 43 پیغمبر شہید کیے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، شعیب علیہ السلام کو شہید کیا۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں سب۔ ایک مومن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا فنا ہو جانا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے قتل ناحق سے آسان ہے۔ تو پھر پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے قتل کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، اور عذاب کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان میں سے بعض پر رب تعالیٰ نے طاعون کی بیماری مسلط فرمائی، اور چند گھنٹوں میں 70,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگ مرے، اور بعض کو رب تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا۔ قرآن کے اندر آیت ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان میں سے بنا دیا بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر۔ ان پر طوفان کا عذاب آیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے مینڈک مسلط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجمالی طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ سل بنی اسرائیل، آج کا ہمارا درس ہے سل بنی اسرائیل، تو سوال کرے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینات، کتنی ہی ہم نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں ان کو دیں، لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک رب تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی سزائیں دی، بندر بنایا، خنزیر بنایا، چہرے مسخ کیے، اور ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے چوہے بنایا، اور وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں بچا۔ تو جو شخص رب تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت سزا دیتے۔ آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کی گئی ان لوگوں کے واسطے جو کافر ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی ترقی اور عروج ان کے سامنے ہے، اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں۔ اور یہ کافر وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، ان کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو کفر و شرک سے بچے، فَوْقَهُمْ، ان کافروں کے اوپر ہوں گے، ان سے اوپر والے درجات میں ہوں گے، ان سے بہت بلند ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اونچے اس لحاظ سے بھی کہ جنت کے جو محل وقوع ہے وہ اوپر ہوگا، اور دوزخ جو ہے وہ بہت نیچے ہوگی، اور درجے کے اعتبار سے تو کہاں مومن اور کہاں کافر۔
یہ آسمان اور زمین سے بھی بڑا فرق ہے۔ 8ویں پارے میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بہشت والے دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پس کیا جو وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ یعنی دنیا میں تم ہمیں تانے دیتے تھے اور کہتے تھے اے فاقے کاٹنے والو، کیا تم سچے ہو؟ کیا ہمارے سچے ہونے کا پتہ چل گیا ہے؟ اور اسی پارے میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر مومنوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کہ جنت کی جو نعمتیں تم کھاتے ہو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اس وقت مومن جواب دیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ہم یہ پانی اور رزق تمہیں دینے کے مجاز نہیں، اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے یہ رزق اور پانی کافروں پر حرام کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت مال جو ہے خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا میں ان بھوکے ننگوں کے ساتھ کس طرح یہ مذاق اڑاتے رہے۔ تو رزق کی زیادتی رب تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، اس بات سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ رزق کا زیادہ ملنا اگر اللہ کے ہاں مقبول ہونا رزق کا زیادہ ہونا مقبول ہونا ہے تو معاذ اللہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ قارون تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیوں کی اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی۔ ان کی جو چابیاں تھیں ان کے خزانوں کی، اس کو اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی۔ عصبہ کا لفظ 10 سے لے کر 40 تک بولا جاتا ہے، تو جس کے خزانوں کی چابیاں اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی اس کے خزانوں کا خود آپ حساب لگا لیں۔ اسی طرح معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن مسلسل جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوئی، اور 3 مہینے گزر جاتے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی بات ہو رہی ہے یہ ساری کائنات جس ذات کے لیے بنائی گئی، انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ یہ کہنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک آدھ مرتبہ چراغ جلانے کا ذکر آتا ہے، باقی اس گھر میں چراغ بھی روشن نہیں ہوتا تھا کیونکہ اتنی توفیق نہیں تھی۔ سحری کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح لیٹی ہوتی تھی جیسے سامنے جو ہے نعوذ باللہ جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ لکھنے والے مفسر اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایسے وہ لیٹی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، پھر جب رکوع کے بعد سجدے میں جاتے تھے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ٹانگوں کو دباتے تھے، وہ اکٹھی کر لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ورنہ سجدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکان تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ قبولیت مال میں نہیں ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اور حساب کے معنی عربی لغت میں مشقت کے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو رب بغیر مشقت کے وافر مقدار میں مال دے دیتے ہیں، اور حساب کا معنی مطالبے کے بھی ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کو رب تعالیٰ بغیر مطالبے اور بے شمار جو ہے وہ لاتعداد رزق دیتے ہیں۔ تو رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ ہیں ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جن پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کو دیا ہے ان سے اللہ پاک ناراض ہے، جن لوگوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں ان کو بھی بے حساب دے دیتے ہیں، اور ان کو بھی دے دیتے ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دے دیتے ہیں جن سے راضی ہوتے ہیں، اور ان کو بھی دے دیتے ہیں جن سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور دین صرف ان کو دیتے ہیں جن پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ والی بات جو ہے یہ قابل غور ہے، ساری حدیث ہی قابل غور ہے، لیکن یہ بات غور سے سنیں کہ اللہ پاک جو ایمان ہے، دین کی سمجھ جو ہے وہ اس بندے کو دیتے ہیں جس پر اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔
اس واسطے رزق کی کثرت اور قلت کے ساتھ مقبولیت اور مردودیت وابستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے جو ہے وہ درس میں سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ میں نے 70 صحابہ جو صحابہ صفا تھے جو اس وقت کے طالب علم ہوتے تھے، فرمایا میں نے خود شمار کیے، ان کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس کرتا نہ تھا اور کسی کے پاس چادر نہ تھی، لمبا سا ٹاٹ انہوں نے پہن رکھا تھا، اور جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے کہ ننگے نہ ہوں، برہنہ نہ نظر آئیں۔ اور آج وہ جنت کے وارث ہیں وہ لوگ۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ، اور اسی مدینہ طیبہ میں رہنے والا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اب جو ہے غیروں کی بات ہو رہی، غافلوں کی بات ہو رہی، جس کا جنازہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے کروڑوں اولیاء کرام مل کر ایک صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا قمیص مبارک بھی اپنے جسم مبارک سے اتار کر اس کو بطور کفن پہنایا، اور اپنا لعاب مبارک بھی اس کے جسم پر لگایا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ اب آپ سوچیں وہ کیسا بدبخت ہوگا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہ آپ کو یہ جو جنازے کا واقعہ بتایا کہ جو کافر مرتا ہے اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے۔ صحابہ نے جنازہ پڑھا، ہمارے نبی نے پڑھایا، اپنا کرتا دیا، لعاب مبارک جسم پر لگایا، لیکن اللہ پاک نے آیت اتار دی ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ یہ واقعہ مولانا طارق جمیل اکثر بتاتے ہیں، اور اس میں یہ بات بتاتے ہیں نا کہ شاید کوئی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ 70 دفعہ پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جاتی تو ہمارے نبی 70 دفعہ پڑھ دیتے۔ ہمارے نبی تو سراپا رحمت تھے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ اللہ پاک سخت ناراض سے۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، اور عقیدہ سب کا ایک ہی ہوتا تھا، البتہ جرائم ہوتے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال اور جو ہے پھر گزرے، پھر نوح علیہ السلام تک بھی سب لوگ ایک ہی عقیدے پر قائم تھے۔ سب سے پہلی قوم جو مشرک پیدا ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، تو فرمایا لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا اور کفر و شرک شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، مبشرین، نیکوں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تم پر رب راضی ہوگا اور تم پر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور مرنے کے بعد تمہاری زندگی بڑی سہل اور آسان ہوگی اور جنت میں داخل ہوگے۔ ومنذرین، اور نافرمانوں کو ڈرانے والے کہ کفر و شرک چھوڑ دو ورنہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب قبر الگ ہے، اور آخرت کا عذاب یہ الگ ہے، اور دوزخ کا عذاب الگ دائمی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمین اور تمام مسلمات کو اس سے بچائیں، آمین۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وحی نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کیوں کیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب اختلاف شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے حق کو واضح کیا اور باطل کو بھی واضح کیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کو اپناؤ اور اس کے نزدیک نہ جاؤ۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی تھیں۔ وَمِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ گئی تھی۔ یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا وہ غلط فہمی کا شکار نہ تھے، بلکہ ضد تھی، حق کے ساتھ عناد تھا۔
یہ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا. فہد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا. لما اختلفوا فیہ من الحق، اس چیز میں ہدایت دی جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم اور مہربانی سے. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اور ہدایت کا ضابطہ اس طرح بیان فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو شخص رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے. یہ بات آپ یاد رکھیے، بیٹھے بٹھائے ہدایت نہیں ملتی. اللہ پاک کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کا خزانہ سارے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. جو سچا طالب ہو، سچی طلب کے ساتھ، جس کو اپنی زندگی گزارنے کی فکر ہو کہ اللہ کے احکامات پر گزرے، نبی کے طریقوں پر گزرے اور میری آخرت سنور جائے، مستقل اللہ سے مانگتا ہو، اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، غائبین کے لیے بھی ہدایت مانگتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، اللہ سے مانگتا ہو. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو شخص رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں. ایک مقام پر ہے کہ مَن يُنِيبُ، کہ جو ہے وہ لفظ بھی ہے کہ جو شخص رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور جو شخص رب تعالیٰ سے بے پرواہی کرتا ہے تو مستغنی ہے، تو رب تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات صمد ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے نیاز ہیں. محتاج جو ہے وہ صرف ہم لوگ ہیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے. اور جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.